تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی ہم کتنا درد سمیٹے ہیں ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں. سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی شاندار نظم. اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں. جو شخص اپنے رازوں کو چھپانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ زندگی بھر پرسکون رہتا ہے. چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ ماں ہم اپنے ننھے پیروں سے چلنے کی کوشش میں ہیں. یہ جو بالکل میرے ہم عمر دوست بیٹھے ہیں جینز اور ٹی شرٹ والے, میں کبھی کبھی ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا من کرتا ہے کہ میں سسٹم سے کہوں کہ آخر آپ کیا امیدیں کرتے ہیں ہم سے. ہمارے ہاتھ میں آپ نے شہنائی تھمائی تو ہم استاد بسم اللہ خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں آپ نے سرود تھمایا تو ہم استاد امجد علی خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں آپ نے طبلہ تھمایا تو ہم استاد ذاکر حسین بن گئے. ہمارے ہاتھ میں آپ نے کرکٹ کا بلہ پکڑایا تو ہم یوسف پٹھان, عرفان پٹھان اور ظہیر خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں آپ نے ٹینس کا ریکٹ پکڑایا تو ہماری بیٹیاں ثانیہ بن گئی. ہمارے ہاتھ میں آپ نے سائنس تھمایا تو ہم اس دیش کو آسکر دلوانے والے, ہم اس دیش کو پرمانو سمپن بنانے والے کلام بن گئے. ہمارے ہاتھ میں آپ نے میوزک دیا تو ہم اس دیش کو آسکر دلوانے والے اے آر رحمان ہو گئے. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے, چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاؤں لڑکھڑایا ہو تو ہم حاجی مستان بھی ہو گئے ہوں. بٹ اٹس اے بلیک. جس طرح اسپیکٹرم ہوتا ہے, اندر دھنش ہوتا ہے, اس میں بہت سارے رنگ ہوتے ہیں. ایک رنگ پڑوس میں کالا بھی ہوتا ہے. میں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نئی نسلوں کو اس کالے رنگ سے کیوں پہچانتے ہیں. ہماری زندگیوں کے جو اور خوبصورت رنگ ہیں ہمیں اس سے پہچانیے. ہم اس ملک کی ترقی میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ جو 20 کروڑ لوگ ہیں ہم سے کیوں الجھتے ہیں آپ؟ نہ تو آپ ہمیں پڑوسی ملک میں ایک مشت لے جا کے چھوڑ سکتے ہیں. آپ ہمیں سمندر میں چھوڑیں گے تو سمندر سوکھ جائے گا. آپ ہمیں صحرا میں لے جا کے چھوڑیں گے تو صحرا گلزار ہو جائے گا. کیوں ہم سے الجھتے ہیں؟ کیوں ہمیں قبول نہیں کرتے؟ ہمیں قبول کریے. ہم اسی ملک کے باشندے ہیں اور اب کہیں جانے والے بھی نہیں ہیں. یہ بات آپ جس دن اپنے دل میں بٹھا لیں گے, ہمیں قبول کر لیں گے, انشاءاللہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا. کیونکہ پریوار میں اگر 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا روز جھگڑا کرے گا, ایک بیٹے کو روز پرتاڑت کیا جائے گا تو پریوار تو ڈسٹرب رہے گا. یہ ایک سچی سی بات ہے. یہ آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب. میں آخری بند پڑھ رہا ہوں صاحب کہ ماں ہم اپنے ننھے پیروں سے چلنے کی کوشش میں ہے, اس رنگ بدلتی دنیا کے سنگ ڈھلنے کی کوشش میں ہے. ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جان تو جان ہی ہوتی ہے. ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جان تو جان ہی ہوتی ہے. بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. کہ تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی, تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی ہم کتنا درد سمیٹے ہیں ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں. ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں, ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں, ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں. دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک انصاری صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, پھر واپس جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, انصاری بھائی, میرے بھائی سعد بن عبادہ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا, اچھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ سے ارشاد فرمایا, تم میں سے کون اس کی عیادت کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم 10 سے زائد افراد تھے. ہمارے پاس جوتے تھے, نہ موزے ٹوپیاں تھی, نہ قمیضیں. ہم اس پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. اس وقت ان کی قوم کے جو لوگ ان کے قریب تھے
پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ ان کے قریب ہو گئے۔ ترجمہ: اے اللہ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ ہی آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوق ان میں آباد ہیں اس کو سنبھالنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف آپ ہی کی ہے۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ زمین و آسمان کے روشن کرنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اصل وجود آپ ہی کا ہے۔ آپ کا وعدہ حق ہے، ٹل نہیں سکتا۔ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ آپ کا فرمان حق ہے۔ جنت کا وجود حق ہے، جہنم کا وجود حق ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام برحق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق اور رسول ہیں، اور قیامت ضرور آئے گی۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا۔ میں نے آپ کو دل سے مانا۔ میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا، آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا۔ نہ ماننے والوں میں سے جس سے جھگڑا کیا آپ ہی کی مدد سے کیا، اور آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد کر لایا ہوں، لہٰذا میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جواب: جو اب سے پہلے کیے اور جو اس کے بعد کروں گا، اور جو گناہ میں نے چھپا کر کیے اور جو اعلانیہ کیے، آپ ہی توفیق دے کر اپنی اعمال میں آگے بڑھانے والے ہیں، اور آپ ہی توفیق چھین کر پیچھے ہٹانے والے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے بچے رہو گے۔ حضرت ایاس بن معاویہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی تھوڑی دیر بعد پڑھی جائے، وہ تہجد میں شامل ہے۔ فائدہ: سو کر اٹھنے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جائے اسے تہجد کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو نفل پڑھ لے جائے وہ بھی تہجد ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ، میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عیادت کروں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے آیت الکرسی کے ساتھ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔